اور دوسری چیز خاص کر استقبال رمضان سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ اس رمضان کی عظمت کو پہلے محسوس کرو۔ یہ رمضان معمولی مہینہ نہیں ہے، وہ رمضان کی عظمت کا احساس ہونا آپ کو کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے لیے اللہ نے اس مہینے کو چن لیا تھا۔ یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اتارا ہے اس مہینے میں اتارا ہے، اور ایک بابرکت رات کا انتخاب ہوا ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ سورہ دخان میں اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر ہی لیلہ مبارکہ بھی ہے، لیلہ مبارکہ ہے، وہ عظمت کا احساس۔ قرآن سے خاص طور پر ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں رمضان کا استقبال جو ہم کریں گے پہلے سے احساس ہو یہ مہینہ جو آ رہا ہے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ اس قرآن کا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو انسانیت کا مقام اور مرتبہ جو ہے اسے سکھایا، پڑھایا۔ ورنہ انسان پہلے حیوان سے بدتر تھا میرے دوستو، حیوان سے بدتر تھا، خون کی ندیاں بہاتے تھے لوگ معمولی معمولی باتوں پر، زمانہ لڑائیاں چلتی تھی۔ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، آپ لوگ تسلیم بھی نہیں کریں گے، مجھے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت ہے۔ وہ زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال لوگ لڑتے تھے، معلوم ہے کہ کیا مسئلہ ہو، بعد میں گھروں میں اگر ہنسیں گے آپ لوگ، اہم مسئلہ کیا تھا معلوم؟ مثال طور پر میرے بکریاں ہیں، مولوی صاحب کی بکریاں ہیں، کس کی بکری سب سے پہلے پانی پینا، پنگھٹ پر جہاں پانی جو بچا ہوا ہے اس پنگھٹ پر کس کا حق ہے؟ پوری لڑائی جو ہوتی تھی اس پانی کے واسطے ہوتی تھی، میرے بکریاں پینا پہلے، ہمارے قبیلے کے بکریاں پہلے پانی پینا، اس پر جو ہے دونوں قبیلے کی لڑائیاں، زمانہ سالوں سال، 40 سال تک لڑے ہیں وہ زمانے میں لوگ۔ ایسی درندگی تھی، بلکہ ہر بڈھا مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرتا تھا، بولتا تھا دیکھو بیٹا ہمارے بابا دادا جس مقصد کے واسطے لڑے ہیں، اپنا خون دیے ہیں، جان دیے ہیں، تمہیں بھی یہ کام کر کو مرنا۔ یہ حالت تھی وہ زمانے میں۔ باقاعدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قرآن نازل ہوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کر کے بتایا، ذرا یاد کر لو ان دنوں کو، اذکروا اذ کنتم اعداء، دشمن تھے تم لوگ آپس میں، فألف بین قلوبکم، یہ قرآن کے ذریعے سے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے الفت اور محبت اللہ نے پیدا کیا، ورنہ تم کیا تھے آپس میں؟ دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تم لوگ۔ ایک گلاس پانی کا مسئلہ تمہارے لیے اتنا اہم تھا، پوری زندگیاں تباہ کر لیے، جینا حرام ہو گیا تھا تمہاری زندگیاں حرام ہو گئی تھی، نیندیں حرام ہو گئی تھی، زندگی بھر لڑتے رہے معمولی باتوں پر، یہ تھی تمہاری حالت۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی مقدس کتاب عنایت فرمایا، آپ نے اس ہتھیار کو لے کر انسانیت کی اصلاح فرمائی۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا، یہی لوگ جو معمولی باتوں پر پانی کے لیے لڑ رہے تھے، ایک دور ایسا بھی آیا، ایک جنگ میں سارے کے سارے زخمی ہو گئے، وہ لوگ اسلامی طرز زندگی گزارنے لگے، صحابہ کہلانے لگے، قرآن میں جن کی تعریفات ہوئی، رحماء بینہم، یہ لوگوں کا حال یہ تھا، ایک جنگ میں سب یہاں سے وہاں تک زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے پیاس لگ رہی ہے، پانی پوچھ رہے ہیں۔ جب لوگ جو بھاگ کر کے پانی پلانے لے کے جاتے ہیں، ایک کے پاس پہنچے، بیچارہ منہ لگا کر کے پیا بھی نہیں برتن لے کر، اتنے میں اور ایک آدمی بولا پانی پیے بغیر بولے میرے بھائی کو پلاؤ۔ ایسے ہی قافلہ جو ہے، کوئی بھی آدمی پانی پیا ہی نہیں، دوبارہ جب پہنچے تو وہ آدمی بھی شہید، وہ آدمی بھی شہید۔ ایثار کا جذبہ ایسا پیدا کیا قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ یہی لوگ پانی کے لیے مر رہے تھے، اب یہاں مرنے سے پہلے ایثار کے ساتھ دوسروں کو پلا کر کے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، خود پیاسے رہ کر۔ یہ قرآن کا کرشمہ میرے دوستوں، قرآن کا کرشمہ ہے یہ۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، استقبال رمضان سے پہلے قرآن کی عظمت کا احساس ہونا، اس مہینے کا عظمت کا احساس ہونا، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جہاں انسان کو انسان اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات کا جو درجہ ملا ہے اسی مہینے میں ملا ہے۔